بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام غفار خان محمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز. اور آج ہم بات کریں گے شہزادہ محمد مشتاق خان سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور مانسر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. تو جناب شہزادہ محمد مشتاق خان صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا، بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام نے اٹک پار جو الیکشنز لڑے ان میں اکثریت حاصل کی، بلکہ سویپ کیا. سویپ میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو مین جگہ تھی، جس طرح کہ پشاور، بنو، کوہاٹ اور باقی جو تحصیلیں تھیں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی کارکردگی رہی جمعیت علماء اسلام کی. لوگوں کا اس طرف رخ بن گیا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خواص کا طبقہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہے جو خواص سے تعلق رکھتی ہے، لوگ اب اسے چھوڑ کے جمعیت کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی جماعت ہے اور اس میں عام لوگوں کی بات ہوتی ہے، عام لوگوں کی رسائی ہوتی ہے. اور پھر لوگ دیندار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کو ووٹ دیا جائے اور اسے اقتدار میں لایا جائے تاکہ مساوات کا نظام قائم ہو، اسلامی مساوات ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگ جو ہیں وہ ان کی رسائی ہو اپنی قیادت تک. کیونکہ یہ خواص کے نظام میں، لیڈ کے نظام میں لوگوں کی رسائی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے یا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں اب ہوا کا رخ اس طرف ہے، اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بھی آنے والا ہے. تو اس میں جمعیت علماء اسلام، اس کی قیادت، اس کے کارکن بڑے متحرک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم صوبہ KPK میں جو پہلے مرحلے میں ریزلٹس آئے ان سے اس طرف زیادہ اچھے ریزلٹس تھے. یہ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں آپ جمعیت کی یعنی کہ امیدوار کھڑے کریں گے یا آپ کسی سیاسی جماعت سے لاق بھی کریں گے؟ دیکھیں، PDM بھی قائم ہے اور ہمارا ایک ان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ قیادت کا کیا فیصلہ ہے. اگر انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کہا تو پھر ذیلی طور پہ ہماری جو قیادت ہے وہ اس پہ غور کرے گی، اور انشاءاللہ ہم ہر تحصیل پہ اپنے امیدوار انشاءاللہ لا سکتے ہیں. اس جمعیت علماء اسلام ایک بڑی قوت ہے، پہلے سے بھی بڑی قوت تھی، لیکن اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے زیادہ فعال ہے جمعیت علماء اسلام. تو اگر ایڈجسٹمنٹس کا فیصلہ ہوا، مناسب فیصلہ ہوا، اور یہ جو تاثر دینا ہے کہ فلانی جماعت جو ہے وہ سویپ کرے گی اور وہ سیٹیں لے لے گی، اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو کہ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہی ہے. جو مولانا صاحب نے شروع وقت سے ایک سٹینڈ لیا کہ یہ ذیلی انتخابات ہوئے ہیں، یہ کوئی جو انتخابات گزرے ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا، تو اسی پہ ابھی تک قائم ہے. اور مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے لوگ جو ہے یہ سمجھیں کہ انہوں نے بھی کسی ڈیل کی طرف گئے یا کوئی. جو شروع سے موقف ہے آج تک اس موقف پہ قائل ہے، اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہی واحد لیڈر ہیں جو کہ انشاءاللہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتے. شہزادہ صاحب، تھوڑی سی بات چیت مہنگائی کے حوالے سے ہو جائے. لوگ بہت مایوس ہیں، بجلی کے بل دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں، پٹرول کی قیمتیں دیکھیں، اسی طرح ادویات کی قیمتیں دیکھیں. تو اب تو یہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا بجٹ ہے، ذرا اس بارے میں ذرا بات. دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی قیمتوں کی، میں تو ایک کامن شہری ہوں، خود ایک عام آدمی ہوں. میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جو پہلے سے دگنا تگنا
قیمت پہ ہم وقت گزار رہے ہیں، اور جو افورڈیبل کسی طرح بھی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور ہم سے جو نیچے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو 15-20 ہزار روپے 25 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں لوگ، ان کے، اور یا جو مزدور ہیں، جو ریڈی لگاتے ہیں، جو روزمرہ کوئی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے تو زندگی بہت مشکل ہوئی ہے. میں نے یہی صورتحال سن 1968-69 میں نیشنل گیمز میں ایک دفعہ اور ایک کالج ٹرپ پہ گیا تھا مشرقی پاکستان. تو اس وقت جو حالات میں نے وہ دیکھے تھے، کچھ اسی قسم کی غربت جو ہے اب پاکستان میں بھی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بڑے الارمنگ حالات ہیں. اور دوسرا ڈیلیوری سسٹم جو ہے اس گورنمنٹ کا نہیں ہے، ان کی گرپ نہیں ہے کسی ادارے پہ، بلکہ انہوں نے اداروں کو مفلوج کر کے چھوڑ دیا ہے. کوئی بھی دفتر ضلعی یا تحصیل کے وہ اپنے فرائض ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے رہا. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے جب کہ بہت کم افسران تھے، اضلاع اس وقت نہیں تھے، تحصیلیں تھیں، ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا، وہ ڈیلیور کرتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. امن و امان کا بھی حالات بہتر ہوتے تھے، گورنمنٹ کی گرپ بھی تھی، اور ولیج لیول تک، گاؤں کی سطح تک حالات جو ہیں بڑے اچھے تھے. ہر سرکاری اہلکار اپنی ڈیوٹی کرتا تھا اور پیسوں کی دوڑ میں ملوث نہیں تھا. اب جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے تو آسانی ہے، اور جس کے پاس، جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی دشواری ہے. اور وقت بڑا الارمنگ ہے. اگر ان چیزوں پر نظر نہ ڈالی گئی تو 80%، 70%، 80% پاکستان کے عوام جو ہیں غریب، 20% طبقہ جو وہ ایلیٹ ہے وہ ہر کچھ افورڈ کر سکتا ہے. تو جب یہ 80% لوگ جو محروم ہیں، یہ اگر اٹھیں گے تو بڑا نقصان ہے. شہزاد صاحب، ایک بات یہ کہ یہ حکومت آئی تھی تبدیلی کے نام پہ، نئے پاکستان کے نام پہ، لیکن آج صورتحال یہ افسر شاہی بھی اسی طرح ہے، پٹوار خانہ کلچر بھی اسی طرح ہے، تھانہ کلچر بھی اسی طرح ہے، اور نوجوانوں کی بڑی تعداد اس تبدیلی کے ساتھ آئی تھی. اب وہ نوجوان مایوس ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہی بات کریں جو وہ کر سکیں. ایک حقیقت پسندانہ منشور رکھیں، لوگوں کو سبز باغ نہ دکھائیں. آپ نے تو کہا کہ یہ تبدیلی کے نام پہ آئے تھے تو معاملات اسی طرح ہیں. اسی طرح نہیں ہے. اس طرح تو پھر کچھ گزارا تھا. اب جو حالات ہیں وہ بہت تنگی کے حالات ہیں، بہت پریشانی کے حالات ہیں. رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور اہلیت کے بغیر لوگوں کو اسے بیک ڈور سے بھرتی کیا جا رہا ہے، پیسے لے کے کام ہو رہا ہے. کوئی چیز بھی مجھے سیدھی نہیں لگی ہے. میں خود تبدیلی کے نام پہ اس پارٹی میں شامل ہوا تھا، پھر میں نے یہ پارٹی انہی وجوہات کی بنا پر چھوڑی. نوجوان ہیں، مایوس ہیں. وہ اس لیے مایوس ہیں، انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکری آپ کو دی جائے گی، 50,000 گھر بنا کے. اب اس طرح کے جو معاملات تھے، یہ انہیں سوچ کے باتیں کرنی تھی کہ ایک بچوں میں، نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کی گئی، اور وہ اپنے روزگار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے انہوں نے ساتھ بھی دیا، مشکلیں بھی گزاری، پریشانیاں بھی گزاری. اور جب یہ اقتدار پہ آئے تو ان لوگوں کے لیے کچھ. بہت بہت شکریہ شہزادہ محمد گستاخ خان صاحب. انشاءاللہ ناظرین، ہم اگلے ہفتے پھر شہزادہ محمد گستاخ خان سے اگلی نشست میں بات چیت کریں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم.